کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 4. شرعی کیفیت بدل دینا. یہ 1.5 گھنٹے کی گفتگو انشاءاللہ آپ کو بدعت کے پہچاننے میں بڑا آسان کردار ادا کرے گی، لیکن غور سے سنیں آپ. شرعی کیفیت بدل دینا عمل کی. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں بیت اللہ کے اندر، یعنی بیت اللہ مطاف کے اندر بیٹھے ہیں، کعبۃ اللہ کے ساتھ بیٹھے ہیں. لوگوں کو دیکھا چاشت کی نماز کے لیے اکٹھے ہو کے چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں. فرمایا ہذہ بدعۃ، یہ بدعت ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، چاشت کی نماز حضور پر نور نے نہیں پڑھی تو پھر بدعت کیوں ہے؟ اٹھاؤ امام نووی کو. شارح لکھتا ہے جو انہوں نے اجتماع کیا تھا، کٹ کر لیا تھا اس عنوان پہ، یہ عمل انفرادی تھا لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کو اجتماعی شکل میں کھڑا کر دیا تھا، اس لیے یہ بدعت ہے. کیفیت بدل دینا. شرع کی کیفیت انفرادی تھی. بات سمجھ آئی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا حضرت آپ یہاں تشریف فرمائیں، کوفہ کے گورنر ہیں، مسجد میں تو دیکھیں آپ جا کے لوگ لگے ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ یتہللون ویصلون علی النبی، درود پاک کی مجلس قائم ہے، لوگ درود پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں اکٹھے. سیدنا عبداللہ بن مسعود تشریف لے گئے، جا کے دیکھا واقعہ. او کیا کرنے بیٹھے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا مجھے تم بدعتی معلوم ہوتے ہو، نکلو مسجد سے. اور مسجد سے بدعتیوں کو نکالا جاتا ہے، لیکن معاملہ یوں الٹ ہو گیا کہ اب سنیوں کو نکالا جاتا ہے. معاملہ ہی الٹ ہے. نظام ہی جب الٹ ہو جائے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا فافتوا سئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا فاضلوا. اب حال تو یہ ہے، معاملہ الٹ. جو دین سنانے والے تھے ان کو نکال دیا، اور جنہیں نکالنے کا مسئلہ خیر القرون میں پتہ چلا انہوں نے بٹھا کے ان کو بٹھایا گیا اور ان کو نکال دیا گیا. فہم تم؟ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ اس میں میں سیر حاصل گفتگو کرتا کہ مسجد سے کیوں نکالا جاتا ہے. جناب عبداللہ بن مسعود نے کہا نکلو، ما اراکم الا مبتدعین، چلو چلو رلکڑ نہیں کرو، نکلو. بیڑی ٹھلے تواڈی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذکر کرنا کیا حضور سے ثابت نہیں؟ قرآن سے ثابت نہیں؟ کیوں نکالا؟ انہوں نے کیفیت بدلی ہے. کیفیت شرعی کیفیت کا بدلنا بھی دین بدعت بنا دیتا ہے. اور دیکھو ایک صحابی، نسائی کے اندر روایت ہے، مالک، حضرت مالک ہیں غالباً ان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں اے بیٹے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، جناب ابو بکر و عمر عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن میں نے کسی کو بھی نماز کے اندر قنوت نازلہ پڑھتے نہیں دیکھا. یا بنی انہا بدعہ، علماء نے لکھا ہے، اٹھاؤ نسائی شریف. وہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے کیا؟ المداومۃ علیہا، ہمیشہ پڑھنا قنوت نازلہ کو بدعت ہے. کسی حادثہ فاجعہ بہت بڑے واقعہ کے بعد پڑھنا یہ الگ چیز ہے. مستقل وتر قنوت وتر کی طرح مستقل فجر میں اسے پڑھنا یہ بدعت ہے. شرعی کیفیت بدلنا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟
اصال ثواب شرعن ثابت ہے یا نہیں؟ ثابت ہے نا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترغیب دی ہے. قرآن کہتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ دعائے مغفرت پہلوں کے لیے کر رہا ہے. قرآن خود ترغیب دے رہا ہے. شارع علیہ السلام نے خود امت کو بتایا ہے. اصال ثواب کو کون غلط کہہ سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھنا، اگر کوئی کل خانی کا کٹ کر کے اصال ثواب کرے تو اب شرعی کیفیت بدل دی ہے اس نے. مثال، اب میں ایک مثال آپ کو سمجھاتا ہوں. قصور ہمارا ہے. میں ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے کہ ڈیرہ غازی خان سے 20 کلومیٹر ایک جگہ تھی. میں نے جمعہ پڑھایا. جمعے میں نے کل خانی کا رگڑا نکالا. آپ کہو گے مولوی صاحب آپ کو بلاتا کوئی نہیں اس لیے آپ رگڑے دیتے ہو. نہیں، یہ بات نہیں ہے. ہمیں لوگ بلاتے ہیں پر ہم نہیں جاتے. نہیں، ہم مہربانی. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آ جاؤ. میں اسا اسائیں پر اسا ٹھوک دی سائیں. پھر تو یار تو کیا کر دیتا کہ تو سانو کو جناک سیر لائے مجھ پر. میں نے کل خانی کو رگڑا پھیرا. نماز کے بعد 2-4 آدمی بیٹھ گئے. مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب یہ آپ نے بات جو کی ہے ہمیں ٹھیک نہیں لگی. میں نے کہا اچھی بات ہے، آپ نے اپنی بات کا اظہار کیا. میں نے مولوی کو بلایا. میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا مسجد بنے؟ بہت عرصہ ہو گیا. کبھی تو نے مسجد میں کل خانی کا مسئلہ بتایا ہے؟ چپ. میں نے اسے کہا یہ قوم آئی بیٹھی ہے، ان کو میں نے کہا قصور میرا نہیں، یہ مولوی نہیں پھتو ایک ہلائی دے. آپ کا مجرم یہ ہے، میں نہیں ہوں. وہ کہتے کیسے؟ میں نے کہا میں فون نکالتا ہوں. کس مفتی سے ملنا چاہتے ہو آپ بتاؤ. دارالعلوم کراچی نمبر دو مجھے. پنجاب کے کسی مفتی کی بات کرتے ہو مجھے بتاؤ. خیر المدارس، دارالعلوم کبیر والا، اشرفیہ، کس کی بات کرتے ہو میں کرواؤں. اگر مفتی کہہ دے کہ یہ کٹ کر کے تیجا ساتا چلیسا کرنا یہ شرعن ناجائز اور گناہ ہے، پھر میرا قصور نہیں، اس مولوی کا قصور ہے کہ 20 سال ہو گئی مسجد بنے تمہیں مسئلہ نہیں بتایا. میرا کیا قصور ہے؟ آپ جو مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ نے یہ بات کیوں کر دی ہے. اب میں نے ان کو پیار سے سمجھایا بھی صحیح. دیکھو زور سے پہلے 4 رکعت سنت اجر ثواب رکھتی ہیں یا نہیں؟ پڑھتے ہوتے ہو ہیں؟ کتنے بندے پڑھتے ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باقی سارے مسافر ہیں. اچھا آپ 4 سنت پڑھتے ہیں زور سے پہلے، ثواب ہے یا نہیں؟ ایک آدمی آ جائے بوڑھا آدمی ہو کہ مولانا 4 سنت تو آپ نے پڑھنی ہے، تو اگر اس کی جماعت کرا دیں تو چلو میرے جیسے بوڑھے آدمی بھی پھر پڑھ لیں گے، شریک ہو جائیں گے. ہمارے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں سورت فاتحہ سورت اخلاص کے، چلو آپ اگر جماعت کرا دیں تو ہماری بھی ہو جائے گی. اب جماعت اگر ہو جائے پھر ثواب ہوگا؟ کیوں؟ الگ پڑھو تو ثواب، جماعت سے پڑھو تو عذاب. کیوں؟ شرعی کیفیت بدل گئی. شرعن کیفیت یہ تھی الگ پڑھو، انہوں نے اس کو کیا کیا؟ اجتماعیت میں کھڑا کر دیا. انہوں نے شرعی کیفیت بدل دی. یہ بدلنا بدعت ہے. اور سنو بدعت کے پہچاننے کے اصول.